اور دوست عرفان صاحب. بہت شکریہ. آپ بات یاد رکھیں آپ لوگ, ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ ہم ایشیا پیسفک کا حصہ بننا چاہتے ہیں. ہم یہ امریکن بلاک اور یورپ جو نیٹو کا بلاک. سر اس پہ کسی دن آپ کو زحمت دیں گے کہ کیوں بننا چاہیے, ڈیٹیل میں اس سے تھوڑی سی رہنمائی فرمائیے گا. بڑا اچھا یہ اس پہ الگ سے ایک سیشن رکھیں گے تاکہ تھوڑی سی آگاہی ہو سب کا. اچھا آپ بات دیکھیں, ٹائم کافی ہو چکا ہے, مختصر سوال کریں تاکہ بارش اور نہ ہو جائے, پہلے بھی بڑا مسئلہ ہے. بہت شکریہ میں اندازہ ہے کہ سوال کا جواب شاید تھوڑا لمبا ہو جائے, پر پھر بھی ممکن ہوئے گورنمنٹ تیمور نے سوال کرنا ہے. چائنا تو ہو کے بھی آئے تھے, چین کا سوال اج بڑا سوال ہے جی اج کی بیٹھک سے میرا کیا ہے گل بات ہوئی. میرا سوال ہے کہ گورنمنٹ جی امتیاز عالم صاحب نے جی دسیا کہ جی چینی ترقی ہے, جہاں ماڈل ہے وہ چینی ترقی کو تو دنیا مان رہی ہے جس سپیڈ نہ کر رہے ہیں, مگر وہ جڑا ماڈل ہے کیا وہ بنیادیں اج بھی ایسی یہ سمجھ سکتے ہیں کوئی شراکیت کا کوئی رنگ ہے یا جی جڑا انہوں کا دعویٰ سی کسی زمانے یا باقی جی کچھ لوگ انہوں کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ تو امریکہ والا کردار اپنا کے ایک پراپر سامراجی کردار ادا کر رہا ہے اس ویلے. جی اس میں پچھلے سیشن جو بڑی ڈیٹیل نہ بحث کی تھی اپنا کامریڈ عمر علی نے اور اپنا عرفان علی ڈاکٹر سید عظیم نے بہت ڈیٹیل نہ, اگر تسی وہ بھی سن لو تو وہ بھی زیادہ بہتر ہوئے گا پچھلا سیشن کا. لیکن دوست جڑا جواب دینا چاہن وہ بھی تیمور صاحب دسن گے اور دورہ کر کے آئے گا. ہاں جی, میرا تو بالکل الٹ موقف ہے جو سید عظیم کا عمر صاحب کا موقف ہے, میں اس سے اتفاق بالکل نہیں کرتا ہوں. دیکھیں ہم کبھی کبھار ان چیزوں کو بہت ہی ایبسٹریکشن میں ڈیبیٹ کرتے ہیں, جو ریئلٹیز ہیں ان کو ہم بھول جاتے ہیں کہ ایک طرف ایک قوت ہے, بہرحال وہ قوت جو ہے اس نے پچھلے 10-20 سالوں کے اندر ایک نہیں کئی ریاستیں توڑی ہیں. میں نے آپ کو سامنے مثالیں دی ہیں, 7 ممالک کی آدھی مثالیں. ایک افغانستان آپ کے سامنے ہے, توڑ کے تباہ کیا اس پوری سوسائٹی کو, ڈارک ایجز میں بھیج دیا. یہ ہمیں سامراج کا کردار نظر آیا. پھر عراق میں ہمیں نظر آیا کردار امریکہ کا اور اس کے اتحادیوں کا, وہ نیٹو کی تمام فوجوں نے اس پہ حملہ کیا. سیریا میں ہمیں کردار نظر آیا. ابھی لیٹسٹ خبر یہ ہے کہ اسرائیل نے دوبارہ سیریا پہ حملے شروع کر دیے. ہمیں لیبیا میں کردار نظر آیا, تباہ برباد کیا سوسائٹی کو. تو ایک طرف ہمیں, اور جس طرح امتیاز صاحب نے اشارہ کیا تھا, نیٹو نے ابھی فیصلہ کیا ہے کہ ہر ممبر اسٹیٹ, 32 ممبر اسٹیٹ ہیں اس کے, ہر ممبر اسٹیٹ اپنی جی ڈی پی کا 5% حصہ نیٹو کو دے گا. اور انہوں نے کھل کے یہ کہا ہے کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم روس اور چین کے خلاف ہماری پریپونڈرنس آف پاور ہونی چاہیے, یعنی ہمارے پاس اتنی قوت ہو کہ وہ ہم سے ضرورت نہ کرے لڑنے کے لیے. اور کہتے ہیں 5 سال کے اندر روس سے ہماری لڑائی کے امکانات ہیں, اندازہ کریں آپ. تو ہمیں, اور یہ G7 کنٹریز کون سی کنٹریز ہیں جو نیٹو کو چلا رہی ہیں, اس بلاک کو چلا رہی ہیں, ان کے نام آپ سنیں گے نا, اور تاریخ کے اعتبار سے آپ ان کے نام دیکھیں. اس میں ہے امریکہ اور کینیڈا, 2 ملک جنہوں نے مل کر سوشلسٹ پوری تحریک کو کچلنے میں کلیدی کردار ادا کیا. اس میں ہے UK جس کا دنیا میں سب سے بڑا کیپٹلسٹ امپیریلسٹ ایمپائر تھا. اس میں ہے فرانس جس نے انڈو چائنا اور نارتھ افریقہ سارے پہ حکمرانی کی. اس میں ہے جرمنی, عرض یہ ہے کہ جس نے افریقہ کی کئی کالونیز وغیرہ ان کے پاس موجود. عرض یہ ہے کہ یہ G7 کا جو بلاک ہے یہ ساری وہ کالونیل پاورز ہیں, آج سے نہیں پچھلے 200-300 سالوں سے دنیا پہ جن کی سلطنت قائم ہوئی. اور دوسری طرف جو برکس کا بلاک بن رہا ہے اس میں تمام وہ کنٹریز ہیں جو کہ سامراج کے خلاف تاریخ میں لڑتی رہی ہیں اور لڑتی آئی ہیں, جس میں ساؤتھ افریقہ بھی شامل ہے, اس میں برازیل بھی شامل ہے, اس میں انڈیا بھی شامل ہے, اس میں چائنا بھی شامل ہے, اور اس میں رشیا بھی شامل ہے. اور ان سب کنٹریز میں جو سامراج نے کردار ادا کیا ہے وہ بہت نیگیٹو کردار ادا کیا ہے. ان کی رگ رگ میں لکھا ہوا ہے. سوویت یونین کی توڑ پھوڑ کے بعد جو رشین اکانومی کے ساتھ IMF والوں نے کیا ہے, آپ سوچ بھی نہیں سکتے, آپ کو اعداد و شمار پتہ بھی نہیں ہوں گے. تب آپ 12 سال ڈپریشن چلی, لوگوں کی جو لائف ایکسپیکٹنسی تھی وہ 10 سالوں سے کم ہو گئی. اتنا ظلم و جبر ہوا وہاں.
اور چین کا جہاں تک تعلق ہے تو ایک سینچری ہیوملیشن کی انہوں نے فیس کی ہے، جس کو وہ سینچری آف ہیوملیشن کہتے ہیں، جس سے وہ نکل کر باہر آئے. میں چائنا گیا ہوں، وہاں پہ جو جس سامراجی قوت کا چین نے مقابلہ کیا وہ جاپان تھا نا. جی جی سر آپ تو جانتے ہیں جاپان نے جو انی مچائی ہوئی تھی ایسٹ ایشیا میں، آپ تصور نہیں کر سکتا کوئی بندہ کہ کس لیول پہ انہوں نے لوگوں کو انسلیو کیا. ہمارا کوریا کے اندر جو انہوں نے کیا، ویتنام میں جو انہوں نے کیا. آپ نے وہ کمفرٹ ویمن کا نہیں سنا کہ ہزاروں کی تعداد میں انہوں نے عورتوں کو کیپچر کر کے تو اپنے فوجیوں کو دیا کہ ان کو استعمال کرو سیکشولی. اتنا بڑا اسکینڈل ہے، آپ تصور نہیں کر سکتی. بڑی ہیوملیشن. ریپ آف نینکنگ کا پتہ نہیں آپ نے سنا یا نہیں سنا. they destroyed China. نارتھ چائنا تو ڈیوسٹیٹ ہو گیا فیمن لیول. تو وہاں پہ جب چائنا میں گیا تو وہاں چپے چپے پہ وہ لوگوں کے مونیومنٹس ہیں جنہوں نے جاپان کے خلاف لڑ کے چین کو آزاد کیا. سو لیٹس ناٹ فرگیٹ دیٹ. اور سو اس لیے میں آپ کو بہت ساری تفصیلات دے سکتا ہوں جو کہ فٹ نہیں ہوتی. لینن کے مثال کے طور پہ ماڈل کے مطابق ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ جی جب سرمایہ داری نظام اپنی سامراجی شکل میں اس وقت آتا ہے جب فائنینس کیپٹل کی ڈیولپمنٹ، رائٹ؟ سب نے پڑھا فائنینس اسٹیٹ اور اسٹیٹ مونوپولی فائنینس کیپٹل کی جب شکل ڈیولپ ہوتی ہے تو اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ یہ وہ اکنامک بنیاد ہے ایک سامراجی ملک کی. تو چائنا کے اندر تو جو بینکس ہیں بڑے چار بڑے بینکس ہیں وہ تو پرائیویٹ ہیں ہی نہیں، تو ریاست کے ہیں، وہ اسٹیٹ بینکس ہیں. فائنینس کیپٹل ہے ہی نہیں پرائیویٹ چائنا کے اندر. رشیا کا مجھے بتائیں سب سے بڑا بینک کون سا ہے؟ کوئی بھی نہیں جانتا، نام ہی نہیں سنا ہوا آپ نے کبھی. اس کی وجہ ہے کہ ہے ہی کوئی نہیں بڑا بینک ان کے پاس، ہے ہی کوئی نہیں. بڑے بینکس دنیا کے اندر ہیں، بینک آف امریکہ، سٹی بینک اور یہ جو کہ سارے بیسٹ، بارکلیز بینک جو بیسٹ کے سارے بینکس ہیں. وہاں تو فائنینس کیپٹل اگر کسی شکل میں موجود ہے تو وہ ویسٹ کے ساتھ الائنس میں موجود تھا. یہ بہت بڑا فیکٹر ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو وہ تو اترتا ہی نہیں پورا اس پورے سیناریو پہ. پھر ان کے ساتھ جو کنٹریز الائڈ ہیں ان کو دیکھیے نا. ساؤتھ افریقہ، کیا آپ ساؤتھ افریقہ کو بھی امپیریلسٹ کنٹری تصور کر لیں؟ ابسرڈ بات ہے. ساؤتھ افریقہ کہاں سے امپیریلسٹ کنٹری ہوگی؟ برازیل جہاں لولا ڈی سلوا کی گورنمنٹ سوشل ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے نا، ورکرز پارٹی، اس کو بھی ہم امپیریلسٹ مان لیں. ابسرڈ لیول کی بات ہے. ویتنام وغیرہ کو ہم امپیریلسٹ مان لیں. نہیں، دیکھیں ان میں سے بہت سارے ملکوں کو کئی کمپرومائزز کرنے پڑے اپنی اکانومیز کو ڈیولپ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، انہوں نے ایک پاتھ چوز کیا جس کو ہم کلاسیکل مارکسسٹ لٹریچر میں کہتے ہیں بخارنائٹ پاتھ. اسٹالن اور بخارن کی بڑی ڈیبیٹ ہوئی تھی لیٹ 20s میں اس موضوع پہ کہ پیزنٹ اکانومی کو کیسے ٹرانسفارم کرنا ہے. اور بخارن یہ کہتا تھا کہ آپ جو ہے نا کلیکٹیوائزیشن کی طرف نہ جائیں بلکہ سلو ٹرانسفارمیشن ایک مکسڈ اکانومی کے ذریعے کریں. یہ بخارن کا نقطہ تھا. اور اسٹالن یہ کہتا تھا کہ یہ ہو سکتا ہے اور یہ غلط نہیں ہے، نیو اکنامک پالیسی بھی یہی تھی لینن کی، مگر اس میں بہت وقت لگے گا اور اتنا وقت نہیں ہے ہمارے پاس کیونکہ وہ کمبخت نازیزم جو ہے وہ تیار ہو رہا ہے حملہ کرنے کے لیے. تو ہم نے 10 سال میں کیچ اپ کرنا ہے، اس لیے ہمیں فورس مارچ کرنی ہے، تیزی سے ہم نے جو انڈسٹریلائز کرنا ہے. 10 سالوں میں وہ کرنا ہے جو 100 سالوں میں انہوں نے کیا. تو اس لیے کلیکٹیوائزیشن کا پاتھ چوز کیا جو کہ جس سے ایک سیکنڈ کلاس وار شروع ہوئی سوویت یونین کی. سیکنڈ ریولوشن ہوا انفیکٹ سوویت یونین کے اندر کیونکہ جو کولاک کلاس تھی اس کے خلاف پوری لڑائی شروع ہو گئی بہت بڑے پیمانے پر. اور سر کولاک کلاس کو چھوٹی سا طبقہ نہیں تھا، 2 ملین لوگوں کا طبقہ تھا، بہت بڑا طبقہ تھا. سو اٹ واز اے ویری ویری ڈیفیکلٹ اینڈ ویری کاسٹلی فائٹ جس میں دونوں طرف اور خاص طور پہ کولاکس کی طرف تو بہت مطلب اٹ واز اے وائلنٹ فائٹ. سو مگر وہ نہ ہوتی تو سوویت یونین انڈسٹریلائز نہ کر پاتا تو کبھی بھی نازی جرمنی اور پورے یورپ کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا. اب جب چین کی انڈسٹریلائزیشن کی باری آئی تو دیکھیں کیا ہوا کہ سب سے پہلے تو سوویت یونین نے اسٹالن اور اس پورے چیز کو کہا کہ ہم تو ڈی اسٹالنائزیشن کا، ٹھیک ہے. مولوٹوف، کاگنووچ، ورشلوف وغیرہ جو ہارڈ لائن اسٹالنسٹ تھے ان سب کو پارٹی سے پنچ کر دیا، پارٹی سے ہی نکال دیا. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ خروشچوف کی پالیسی یہ تھی کہ ہم امن معاہدہ کرنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ، ویسٹ کے ساتھ. اس کو وہ کہتے تھا پیسفل کو ایگزسٹنس اینڈ پیسفل کمپٹیشن. ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے اور اس کے لیے بہت بڑی کنسٹیچوئنسی تھی. دیکھیں سوویت پارٹی کے اندر
کیوں تھی؟ کیونکہ انہوں نے جنگ دیکھی تھی. The worst war in history, 26 ملین بندہ مر گیا تھا. وہ کہتے تھے ہم نیوکلیئر ہتھیاروں سے لڑیں گے. وہ کہتے تھے اگر کوئی امن کا راستہ نکل سکتا ہے تو نکالو. اسی بہت زیادہ مومنٹم تھا. اس پہ جھگڑا شروع ہوا ماؤ کے درمیان اور خروشچوف کے درمیان. ماؤ نے پھر کئی تحریریں لکھی کہ آپ غلط طرف جا رہے ہیں کیونکہ انیویٹیبل وار ہے سامراج کے خلاف. یہ آپ وار اوائڈ نہیں کر سکتے, آپ کو تیاری کرنی پڑے گی. مگر پھر چائنا میں اور سوویت یونین کی جو ڈائیلاگ تیز ہوتا گیا تو دیکھیں جب آپ بڑے قریب ہوتے ہیں نا تو جب آپ ٹوٹتے ہیں نا اتنی شدت سے آپ ٹوٹتے ہیں. یہ بھی ایک اصول ہے سیاست. بہت اچھا. ہیومن ریلیشن شپ میں بھی ایسے ہی ہے. ایسی ڈسپوائنٹمنٹ ہوتی ہے نا, میرا کامریڈ ہے ٹوٹا گیا تو بندہ ہی کوئی نہیں. انہوں نے تو وہ دیکھا ہے سارا. پاکستان کے دفن کے لیفٹس کرتے ہیں جاہل, کس نے اتھارٹی دی ہے یہ کسی بھی ورلڈ موومنٹ کے بارے میں کوئی رائٹ ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ سوشلزم میں چائنیز کریکٹرسٹک, ان کو پنجابی نکال کر بند کر. اب چائنیز کریکٹرسٹک میں نہیں کرا, یہ کیا کرے؟ اس سوشلزم والی بات نہیں کر سکتے کہ بھی چائنیز کریکٹرسٹک کیا ہوگا. میں آپ سے ایک اور گزارش کرتا ہوں, آپ اس سچویشن سے نکل آئے. ہم ایک المیاتی تجربے سے گزر کے آئے. ایک چیز وہ تھوڑا یہ سب ہسٹری ہو گیا, بولشوزم ہسٹری ہو گیا, چائنیز کا پرانا ریولیوشن تھا وہ بھی تاریخ ہو گیا. وہ ہسٹری کے ریفرنس ہے. اس بنیاد پہ کہ کیا بحث ہو رہی ہے ٹروٹسکی کی اور اسٹالن کی بحث ہو رہی ہے. میں اپنی بات کرنے ہی چاہ رہا ہوں بیچ میں یہ جو 20th سینچری کے جو ریولیوشن تھے بس آپ کے تاریخ اس سے آگے چلی گئی. اب یہاں پہ ایک میتھمیٹیکل کی بولشویکس کی پارٹی ہوئی. کوئی پارٹی کا مطلب ہے کس تنظیم نے ایک خاص ملک کے اندر ایک خاص تاریخ میں لینے افیکٹولی جنگ لڑنی ہے. اس کو دنیا بھر میں یہ پڑھاتے ہیں پروفیسر صاحب, یہ تنظیم بھی پڑھاتے ہیں کہ ایڈمنسٹریشن کیا ہوتی ہے, تنظیم کیا ہوتی ہے. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم حال ماضی سے سیکھتے ہیں اور ہم آج کے حوالے سے مستقبل کی بات کریں. یہ جو بازی میں پھنسے ہوئے اس کی بنیاد میں یہ جو ہم بچے بازی کرتے ہیں اس کو فائدہ نہیں ہوتا. اچھی بڑی سب کانٹیننٹل موومنٹ کو بہت ہوتا ہے. ہم کرنٹ سچویشن کو اگنور کر دیتے ہیں. اب ذرا سمجھے کہ ہوا کیا. جب پولیمکس ہیٹ ہوئے سوویت یونین اور چین کی ایکچوئل لڑائی ہوئی بارڈر, اور ہینری کیسنجر پاکستان آ کے اس نے چائنا کارڈ پلے کی. اس نے کہا ان دونوں کو ہم نے آپس میں توڑنا ہے. امریکہ کی یہ اسٹریٹجی کی بات ہے. جس طرح ایران عراق میں انہوں نے لڑایا اسی طرح باقاعدہ انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کو آپس میں لڑانا ہے. کیرٹ اور اسٹک اپروچ کریں, تضاد کو زیادہ ابارنا. ایبسلیوٹلی. کیسنجر کی کتاب پڑھیں, آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی, آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ ساری کولڈ وار میں ہوا کیا اور امریکہ کیسے آن ٹاپ آئے گا. اب سوویت یونین میں 50s میں ذرا سنیے, آپ نے بات بڑی نئی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں. اپنی جی ڈی پی کا 7% حصہ چین پہ لگا دیا. تاریخ میں نہیں ملتا ایسے کہ ابھی 45 سے وہ جنگ سے باہر آئے اور انہوں نے اتنا بڑا حصہ اپنی جی ڈی پی کا چین پہ بات کر دیا کہ نچھاور کر دیا کہ ہم تمہیں ڈیولپ کریں. جب لڑائی ہوئی نا دونوں کی آپس میں تو ایسی سخت لڑائی ہوئی کہ دونوں نے ایک دوسرے کو کہا کہ اس سے بڑا بدار ہی کوئی دنیا, اور ایکسٹریم پوزیشنز پہ چلے گئے, دونوں چلے گئے. اور چائنا اتنی ایکسٹریم پوزیشن پہ گیا کہ امریکہ کے ساتھ بلاک بنایا انہوں نے. سر میں غلط کہہ رہا ہوں, دس از اے فیکٹ آف ہسٹری. اور یہ 1970 میں قائم ہو چکا تھا. They blocked with America against the Soviet Union. These are the facts of history جو آپ کو بتاتا ہی کوئی نہیں.
ایک سیکنڈ مجھے بات کرنے دیں نا, میں آپ کو پوری کہانی قصہ سناتا ہوں کیونکہ میں نے اس کو اتنی تفصیل سے پڑھا, میری بھی زندگی لگی ہے. دے began to argue کہ سوویت یونین نہ صرف اب ایک سامراجی ملک بن چکا ہے, ایک سرخ سامراج بن چکا ہے, بلکہ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ امریکہ اس کے مقابلے میں چھوٹا دشمن ہے, سوویت یونین سب سے بڑا دشمن ہے. یہ آن ریکارڈ بات ہے سر. اور پھر اس کے نتیجے میں یو ایس واز ویری ہیپی. اب آپ دیکھیں کہ 71 کے اندر امریکہ نے اسی وجہ سے چین کو یو این سیکیورٹی کاؤنسل میں کمیونسٹ چائنا کو اجازت دے دی کہ کمیونسٹ چائنا سیٹ پہ آئے گا, جو کہ ان کو ڈینائی ہوتی تھی اس وقت تک. تائیوان بیٹھتا. یو تھنک دس از وائی ڈو یو تھنک دیٹ ہیپنڈ؟ کیوں یہ ہوا؟ کیونکہ بلاک بن گیا تھا, اور وہ بلاک انٹرنیشنل کمیونسٹ موومنٹ کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ثابت ہوا. کیونکہ تاریخ نے کیا ثابت کیا کہ جب سوویت یونین کے اندر پارٹی گری تو تب ایکچوئل کاؤنٹر ریولوشن ہمیں نظر آیا, تب آئی ایم ایف نے پرائیویٹائزیشن کی, تب آپ کو نقلی سرمایہ داری نظر آئی. 1991 تک وہاں پہ کسی نہ کسی شکل میں سوشلزم قائم تھا, ان کا ڈھانچہ قائم تھا. And you saw that a full blown counter revolution looks like کہ جب ایک موڈ آف پروڈکشن سے آپ پچھلے موڈ آف پروڈکشن میں چلے جاتے ہیں تو کتنی ڈسٹرکشن ہوتی ہے سوسائٹی. کیسا ہی ہے جیسے سرمایہ داری سے آج آپ فیوڈلزم میں چلے جائیں تو تباہی ہو جائے گی, تو سوشلزم سے آپ چلے گئے کیپٹلزم میں, تباہ ہوگی اکانومی. چائنا میں آپ کو ایسا کاؤنٹر ریولوشن نہیں نظر آتا. 49 کے اندر جو ریاستی ڈھانچہ قائم ہوا تھا وہی ڈھانچہ چل رہا ہے, وہی پارٹی چل رہی ہے, وہی کنٹینیوٹی چل رہی ہے. اور امریکہ ڈیسپریٹ ہے کہ ہمیں چین کا کوئی گورباچوف مل جائے. بہت اچھے ڈاکٹر. ڈیسپریٹ ہے کہ چین کا گورباچوف مل جائے, ہم یہاں توڑ دیں, ان کی ساری ڈیولپمنٹ پھر ایسے جس کو نابود کریں گے. یہ اصل گیم چل رہی ہے. سو ہمیں بھی پیورٹن نہیں ہو جانا چاہیے کہ بھائی چین نے یہ غلطی کی تو بس اب ان کو وہ قابل معافی ہی نہیں ہو سکتے. آفٹر آل امتیاز صاحب خود دیکھیں, آپ ایک بلاک ہے وہ کہتا ہے ہم آپ کے لیے سڑکیں بنائیں گے, ہم آپ کے لیے پاور پلانٹ بھی بنا دیں گے. ایک بلاک ہے وہ کہتا ہے گردنیں کاٹیں گے, ریاستیں توڑیں گے. آپ ان کو برابر کا سمجھ رہے ہیں؟ Are you crazy? قرضے دیں گے پھر اس کے جال میں بسائیں گے. Are you mad? Look at تھیوری میں اتنا گم گئے ہیں, اتنے کنفیوز ہو گئے ہیں, جیسے امتیاز صاحب نے کہا ریالٹی نہیں دیکھ رہے. ایک اکنامک سائن تھا ڈیولپمنٹ اکانومی, والسٹائن جی, ورڈ سسٹم ایمینوئل والسٹائن, اور دوسرا تھا سبھی ربیع. یس, یہ کتاب 2 ورژن لکھتے تھے ایکوموڈیشن آن ورڈس کے. یہ جو عالمی سسٹم ہے, میں آپ کو فیکٹ بیان کرتا ہوں, بات سمجھ آ جائے. چائنا کے 5 ورکرس امریکہ کے 1 ورکر کے بعد اس معاملے میں نہیں کہ پروڈکٹیوٹی کے معاملے میں نہیں. پروڈکٹیوٹی کے مطلب یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو دنیا کا نابرابری کا نظام ہے اس میں چائنیز کا 5 گنا استحصال ہو رہا ہے, امریکہ کر رہا ہے. ورلڈ سسٹم میں چائنا از این ایکسپلائٹڈ کنٹری. اس پہ بہت اچھے آرٹیکلز آئے ہیں کہ 5 اور 1 کا طرح. دوسرا یہ ہے کہ جو ورلڈ سسٹم انالیسس ہے وہ یہ ہے کہ پورا ایک دنیا میں سسٹم ہے اور ایک کوشش ہو رہی ہے کون اس میں کیا حصہ بنتا ہے. چائنا یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی دیکھو یہ کامن ہیومینٹی کے لیے کام کرتے ہیں, اور انڈیا کو نے کہا ہے کہ یار دنیا بہت بڑی ہے, تم بھی اس میں سے اپنا حصہ لے لو, ہم بھی لے لیتے. چائنیز قدر یہ کہہ رہا ہے کہ وہ دنیا کی اکانومی ساری ان کے کنٹرول میں آئے. پھر یہ جو تصور آیا نا کہ یہ سرمایہ داری جو اجارہ داری ہے, اسٹیج ہے, اپنے کلاس کا یعنی طبقاتی تصویر بڑھ رہی ہے اور ایکسپلائٹیشن بڑھتی ہے اور ساتھ ہی نیچر تباہ.
चाइनीज उसके बारे में मार्क्सिस्ट पूछ गए, प्रोग्रेसिव मार्क्सिस्ट। अब ये बात कि चाइना का सिस्टम सारा सोशलिस्ट है और टुकड़ा सरमायादाराना है, इसके बारे में हमारे में थे ही नहीं। मिसाल के तौर पर लेनिन ने जो की थी इकोनॉमिक पॉलिसी ब्रॉडली मैथमेटिक्स की उसकी तरह वही चीज़ है, that's right. कि हमारा अभी पैदावारी टूटने इस काबिल नहीं है कि हम एक सोसाइटी बना सकें, तो लिहाजा हमें थोड़ा सा सरमायादारी के साथ ऐसे? रिफ्लेक्शन करना पड़ेगा। ताकि ये ग्रो, असल बात है कि पैदावारी टूट के तरक्की करते हैं। ऐसे मार्क्स ने तो ये सोचा था कि अगर रूस में सरमायादारी आ गई तो मगरब में जब सोशलिज्म आएगा वो रूस हरामज़ादा सरमायादार आदमी ये हमारे मगरब के सोशलिज्म को तबाह कर दे। ऐसे ही वो आ गए जनाब लारिस रशियन, जाहिर से जहाँ पे चार वो जो थे ना, ये जो जिक्र कर रहे थे खुशहाल किसानों का, वो 4 करोड़ थे। और मैंने लेनिन की और ट्रॉट्स्की की लेनिन बोले हैं, तो लेनिन कह रहा है कि इन्हें मार दो। ट्रॉट्स्की कहते नहीं, इन्हें छोड़ के फांसी पर लटकाओ ताकि तुम बाकी लोगों को बता दें। जो कहा जाता है ना कि लेनिन बहुत ज़्यादा फासिस्ट किस्म का आदमी था और ट्रॉट्स्की तो बहुत डेमोक्रेटिक। ओ ट्रॉट्स्की बहुत सख्त आदमी कि हमें ये पता नहीं है कि सरमायादारी से सोशलिज्म की तरफ ट्रांजिशन में क्या होगा। एग्जैक्टली राइट। उसमें बेशुमार करने की आएगी, बेशुमार नहीं आएगी। मुमकिन है चाइना बिल्कुल मुकम्मल कैपिटलिस्ट हो जाए, इंपीरियलिस्ट हो जाए, आई कैन नॉट से। मुमकिन है चाइना इस ट्रांजिशन से निकल के बहुत ताकतवर सोशलिस्ट मुल्क के तौर पर सामने आए, डेवलप सोशलिस्ट मुल्क के तौर पर सामने आए। एक तब्दीली आ गई है टाइम। इन्होंने कहा था कि हमारी कौमी पार्टी कांग्रेस से हम दुनिया में हमारी पोजीशन ये होगी, और 1935 में जब 100 साल हो जाएंगे आज़ादी के, यस, और तो हम दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी भी होंगे और हमारा मुल्क डेवलप सोशलिस्ट मुल्क होगा। ऐसे ही अब उसमें जो बड़ी पावर होने की वाली बात है, वो तो ये पार्टी की स्वामी जो वो है अभी होने जा रही है बीजिंग में, होगी सेप्टेम्बर में होगी। हाँ होकर नहीं, मैं पार्टी करेंगे। तो वो उन्होंने वो वहाँ पहुँच गए। मेरा मतलब ये 1935 से पहले 30 के करीब चाइना दुनिया की सबसे डेवलप इकोनॉमी भी होगा। अब देखना ये होगा कि वो जो सरप्लस एप्रोप्रिएट हो रहा है जायज को पैमाना हुई है, देखते बाबा ध्यान करके वो नाकाम से सुनिए कि वो सरप्लस एप्रोप्रिएशन, सरप्लस जो हो रहा है वो कहाँ जा रहा है, किसकी जेब में जा रहा है। अगर तो वो बैक टू वर्कर्स जा रहा है तो उतने ही सोशलिज्म है। अगर वो बैक टू वर्कर्स नहीं जा रहा है, कम जा रहा है तो कम सोशलिज्म। अच्छा फिर हमें ये भी पता है कि सोशलिज्म की जो सोसाइटी बननी है उसकी सूरत क्या हो। आइडियाज हैं तो ज़्यादा, लेकिन बात यह है कि असल बात यह है कि इस सिस्टम ये जो सरमायादारी से न सिर्फ इंसानियत को वो है खतरा, बल्कि कुदरत को भी है। और कुदरत के जो खतरा है और इंसानियत जो खतरा है, ये लड़ाई एक ही है। और कैपिटलिज्म में होते हुए ये दोनों खतरे रहेंगे। तो लिहाजा हम एक तरह के मार्क्सिस्ट हों, दूसरी तरह के मार्क्सिस्ट हों, इससे मफर नहीं है कि सरमायादारी के खिलाफ लड़ना इसलिए जरूरी है कि वो कुदरत की दुश्मन भी है और इंसानियत की दुश्मन। बहुत अच्छे जी, आप सवाल करना चाह रहे थे। बाकी ये आप डॉक्टर ताहिर शरीफ, डॉक्टर साहब आप डॉक्टर ताहिर साहब, आप थोड़े से फैक्ट्स आपको चीन के बारे में बताना चाहता हूँ। पिछले 40 साल में चाइना ने 850 मिलियन लोगों को गुर्बत से निकाला है। दूसरा फैक्ट, चाइना के अंदर सेंट्रल बैंक का दावा है कि 96% चाइना की आबादी के पास अपना घर है। 96% लोगों के पास
अगला फैक्ट, रियासत ने दी। 20% चाइनीज लोगों के पास एक से ज्यादा घर है, यानी कि ना सिर्फ 96% के पास घर है, दो घर भी रखे हुए लोगों ने। तीसरा फैक्ट, चाइना ने ऐलान किया है कि एक्सट्रीम पॉवर्टी जो वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन है वो चीन के अंदर मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी है, It doesn't exist in China। अगला फैक्ट, आपने एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन का सुना होगा, पाकिस्तान में भी है, दुनिया में हर जगह होते हैं। चाइना के शी जिनपिंग ने एक नया किस्म का जोन बनाया, उसका नाम है कॉमन प्रॉस्पेरिटी जोन। कॉमन प्रॉस्पेरिटी जोन में उसने ये कहा जितने सरमायादार होंगे उन पे टैक्स हम ज्यादा लागू करेंगे ताकि वहां पे हम पॉवर्टी एलिमिनेशन कर सकें, और वहां पे हम कॉमन प्रॉस्पेरिटी, वहां पे इनइक्वालिटी बढ़ गई है, हम उस जोन के अंदर इक्वालिटी पैदा करेंगे और ये इसकी कीमत जो है वो सरमायादार अदा करेगा। तो इस तरह में एक और फैक्ट, चाइनीज सरमायादार अपना सरमाया चीन से बाहर ले जा ही नहीं सकता, प्रोहिबिटेड है उसको चीन के अंदर इन्वेस्ट करना। एक और फैक्ट, चाइना के अंदर तमाम बेसिक कमोडिटीज जो है वो उनकी कीमतें मार्केट से नहीं डिटरमिन होती, बल्कि हुकूमत उनकी कीमतें प्लान से डिटरमिन करती है, ये कीमत होगी इससे बढ़ेगी। अगला फैक्ट, पिछले 40 साल में चीन के अंदर किसी किस्म की कोई इन्फ्लेशन है ही नहीं, महंगाई कोई नहीं है। ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कभी आपने तस्वर सुना है? मैंने तो कभी नहीं सुना। एक और फैक्ट, चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी नहीं है, दुनिया की सबसे बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव तंजीम है, 100 मिलियन मेंबर्स उसका क्रॉस कर चुकी है। अगला फैक्ट, चीन के अंदर बाकायदा 70,000 मार्क्सिस्ट प्रोफेसर यूनिवर्सिटी, हर यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद है, जहां पे वो मार्क्सिस्ट किताबें और मार्क्सिस्ट लिटरेचर पढ़ाता है। तो इन चीजों को जब इकट्ठा करेंगे, इस बात को समझे, पॉलिटिक्स जो है ना वो ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती, कई आपको कॉम्प्रोमाइजेस करके अपने मिशन पर पहुंचना पड़ता है। उन्होंने भी किए, मगर वो उनका ये कहना है कि हमारा मिशन कैपिटलिज्म नहीं है। हमने कैपिटलिज्म को, जैसे व्यास साहब ने ठीक कहा है, हमें कैपिटल की जरूरत थी जब हमारी सोवियत यूनियन से हो गई लड़ाई, तो फिर दो चॉइसेस थी, या तो स्टालिन वाली कलेक्टिवाइजेशन करके सरप्लस निकालो पेजेंट्री से, जिसकी सोशल कॉस्ट बहुत हाई है, स्टालिन ने सोवियत यूनियन में अदा की उन्होंने, या फिर सरमाया कहीं और से हासिल करो, और उन्होंने यही किया। सरमाया टेक्नोलॉजी अमेरिका से हासिल की, रिवर्स इंजीनियर की, और उसको इस्तेमाल किया अपनी कंस्ट्रक्शन के लिए। आखिरी फैक्ट आपको ये बताऊं, दो किताबें आप पढ़ लें, द स्टेट स्ट्राइक्स बैक चाइना पर किताब है, और दूसरी हाउ चाइना अवॉइडेड न्यू लिबरलिज्म। इस दोनों किताबों से आपको ये पता चलेगा कि इवन जो प्राइवेट सेक्टर है उस पर भी दर हकीकत चीन की जो रियासत है वो टोटली डोमिनेट करती है। जैक मा हो या कोई और हो, ये स्टेट कैपिटलिज्म मुनफरिद चीज है, बिकॉज रियासत उनको कॉन्ट्रैक्ट देती है कि इतने टीवी बनाओ या इतनी ये चीज बनाओ या वो चीज बनाओ, ठीक है। तो क्योंकि वो डायरेक्ट मार्केट में नहीं बेचते, वो बेचते हैं पहले रियासत को कॉन्ट्रैक्ट में, उधर से वो मार्केट में जाता है, समझ रहे। तो इस वजह से रियासत जो है वो इवन कैपिटलिज्म को अपने प्लान में शामिल कर लेती है। ये है मार्केट सोशलिज्म, कि आप कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट को भी बेसिकली प्लान कर लेते हैं कि हमने कैपिटलिस्ट सेक्टर से इतनी चीजें लेनी है, सोशलिस्ट सेक्टर से ये लेंगे, फलां जगह से वो लेंगे, इस तरह करके ये हमारी सप्लाई होगी, इतनी हमारी डिमांड होगी। ये सारा कुछ वो प्लान के मैनेज करके प्लान करके चला रहे हैं। आप पढ़े तो सही कि एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट होती क्या है, उन्होंने अंत कर दी है सर जी। उन्होंने जिस लेवल की प्लानिंग की अपनी सोसाइटी की, बेस्ट तस्वर भी नहीं कर सकता कि इतनी बड़ी उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे, सर नोबडी कैन डू इट, कि 1.4 बिलियन लोगों का मुल्क जो कि अफ्रीका जितना गरीब होता था 40 से पहले, अफीमी होता था 50 से पहले, वो आज सुपर पावर बन गया। किसने बनाया है?
कम्युनिस्ट पार्टी ने बनाया. दैट्स द रियलिटी आई वांट टू टेल यू. थैंक यू. बहुत अच्छे जी दोस्तों, बहुत शुक्रिया जी. डॉक्टर साहब आपने हाथ खड़ा किया जी. डॉक्टर ताहर शबीर सुबेर तक खड़ा करता हमसे 15 मदनी सवाल है. जी. डॉक्टर ताहर से उन्होंने 1.4 बिलियन लोगों का मुल्क संभाला. सर मेरा इम्तियाज आजम साहब से सवाल है कि जो लोग बात करते हैं, एंकर भी अक्सर बात कर रहे होते हैं थर्ड वर्ल्ड वार की तरफ जा रहे हैं, थर्ड वर्ल्ड वार की तरफ जा रहे हैं. मेरे ख्याल में 4 साल से नेटो फोर्सेज रूस से मार खा रही है. थर्ड वर्ल्ड वार तो जो थी, जो चल रही थी, और उनका जो ढंग निकल चुका है. उन्हें इतनी मार पड़ी कि नेटो के सारे ममालिक मिल के भी यमन से वो रेड सी को जो है वो खाली नहीं करवा सके, वो रास्ता नहीं छुड़ा सके. अब नेटो फोर्सेज और इसराइल अमेरिका से आके कहते हैं हमारे लिए आके लड़ो, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही वो आके लड़े. तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है? थर्ड वर्ल्ड वार की उम्मीद है अभी? एक तैमूर साहब से मेरा सवाल है कि जी क्या ये आपने सोशल डेमोक्रेट की बात की, तो सोशल डेमोक्रेट को तो मार्क्स ने भी, एंगल ने भी कहा है मुनाफिकत होती है सोशल डेमोक्रेट की, तो हम उनसे खैर की उम्मीद क्यों रखें? जी. तो माइक जी सर. लेनिन के और मार्क्स के हवाले से लेफ्ट से पीरियड में बड़े बड़े तबसर आदेश कोटेशन पढ़ता था, वो होती नहीं. दूसरी बात ये है कि किसी जगह नहीं का मतलब ये है कि दुनिया खत्म हो जाए. सही बात. या भूल जाए कि एनी वॉर, जो वर्ल्ड वॉर आप कह रहे हैं, वो विलेबल नहीं है, उसमें शोर्ट डिस्क्रिप्शन है. एक और बात वो ये है कि जब मार्क्स एनालिसिस कर रहा था उन्होंने कहा था कि मेटाबॉलिक रप्चर हो जाए सरमादारी की नेचर का, कि नेचर को प्रेंडर करता है कैपिटल, तो कैपिटल पहले ही नेचर को तबाह कर. आखिरी बात यह है कि हम स्टडी करें, में बहुत कुछ अच्छा होगा, लेकिन स्टडी. और मैं तो के बारे में काफी चाहे यहाँ डेवलपमेंट्स क्या है, लेकिन जो कुछ इंडिकेटर्स हैं जो बताते हैं कि ये जो वेस्ट का मॉडल था कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट का, उसके बारे में मुकाबले में जो पीपल्स बेस्ड डेवलपमेंट मॉडल है वो आवाम के लिए अच्छा है. अब इससे आगे क्या होगा तो बराबर बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. हमें इतना भी बराबर बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. जी. जी. डॉक्टर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा. मैं सिर्फ ये इजाफा करूंगा उसमें कि ये इतने पागल हैं कि ये दुनिया को वाकई धकेल रहे हैं थर्ड वर्ल्ड वॉर. तो यही मैं लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ कि जब आप इक्वल टू बना देते हैं चीन और इनके दरमियान, कोई इक्वल नहीं है भाई. वो तो दे गोइंग टू थ्रो द वर्ल्ड इनटू अ वर्ल्ड वॉर. नेटो, आपको पता है दुनिया की 75% मिलिट्री स्पेंडिंग उन 49 कंट्रीज में की जाती है जो अमेरिका के तहत. चीन तो 10% की स्पेंडिंग कर रहा है मिलिट्री पे, ग्लोबल मिलिट्री स्पेंडिंग पे. तो ये कोई बराबर का नहीं हो रहा सिलसिला. तो बिल्कुल क्रेजी हुए पड़े हैं इसमें, जेनोसाइड सपोर्ट कर रहे हैं. अच्छा, एक और बात, आपने ये कहा सोशल डेमोक्रेसी से क्या उम्मीद थी. वैसे तो मुझे कोई उम्मीद नहीं थी, मगर ये उम्मीद तो नहीं थी कि वो जेनोसाइड पर भी इसका स्वाद शामिल रहे. देखिए ना, सोशल डेमोक्रेट से कम से कम इतनी तो उम्मीद है कि सोशल डेमोक्रेट तो रहे, वो भी नहीं रहे, वो तो जेनोसाइड को सपोर्ट कर रहे हैं. अच्छा, इरफान ने बहुत अच्छा आपने यार क्वेश्चन पूछा था, वो उसका बहुत तफसीली जवाब है, मुख्तसर दूंगा कि अगर कोई एक प्रिंसिपल एक्सपाउंड करता है मगर उस प्रिंसिपल पे खुद नहीं खड़ा होता तो वो प्रिंसिपल पे तनकीद नहीं है, उससे प्रिंसिपल नहीं डिफीट होता. अगर मैं यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स की बात करता हूँ, ह्यूमन राइट्स को वायलेट करता हूँ, तो यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स फिर भी सच्ची रहती है. ये फर्क है बिटवीन कैटेगरीज एंड कैटेगराइजेशन. हमें इस चीज़ पे भी बहुत अवेयर रहना है. और इम्तियाज साहब ने इस पर रोशनी भी डाली है, मैं उनसे इत्तफाक भी करता हूँ कि जो विरसा है ना यूरोप की साइंटिफिक थिंकिंग का, वो सिर्फ यूरोप का नहीं है, वो दुनिया का. वो यूरोप की साइंटिफिक थिंकिंग में भी एरिड्स का, ईस्ट का, जो ग्रीक फिलोसफी का, कलेक्टिव ह्यूमन विजडम, और उसी का नतीजा है मार्क्स. उसको चैलेंज अब किया जा रहा है पोस्ट मॉडर्निज्म के तहत, और उसकी एक शक्ल हमें नजर आती है थर्ड वर्ल्ड के तहत, जिसको हम पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज कहते हैं. और ये बेसिकली पोस्ट मॉडर्निज्म है थर्ड वर्ल्ड के क्वेश्चन पे. लेनिन की थ्योरी के खिलाफ उन्होंने जो इंपीरियलिज्म का क्वेश्चन है उसको पोस्ट कॉलोनियल बना दिया.
اور اس میں ان کی کوشش یہی ہے کہ کیٹیگریز ویسٹرن کیٹیگریز چیلنج کرو، ویسٹرن کیٹیگریز چیلنج کرو ان سو. میں اس سے اگری نہیں کرتا. دیکھیں کچھ کیٹیگریز ہیں جو بالکل بیکار ہیں اور غلط استعمال کی جا رہی، مگر اتھارٹیرینزم ایک ایسی کیٹیگری ہے جو بہرحال ایک اہم کیٹیگری ہے، اس کا استعمال اطلاق غلط ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک ایسی رجیم کو اتھارٹیرین کہہ رہے ہیں جو ایکچولی ڈیموکریٹک ہے، جو رجیم ڈیموکریٹک ہے اس کو اتھارٹیرین کہہ رہے ہیں، جو اتھارٹیرین اس کو ڈیموکریٹک کہہ رہے ہیں. مگر اس سے اگین وہ کیٹیگریز نہیں چیلنج ہوتی، صرف آپ کا اطلاق غلط ہے. سو یہ جو پوری ایپسٹیمک چیلنج کیا گیا نا، در حقیقت یہ مارکسزم کو ہی چیلنج، اور یہ فوکو اور ڈیریڈا، لیوٹارڈ اور جوڈتھ بٹلر فیمنزم وغیرہ، یہ سارا جو نیا فیمنزم ہے یہ سارا اصل میں اٹیک ہے مارکسزم پر. اور یہ اس چیز کی عکاسی ہے انفیکٹ جس کی امتیاز صاحب نے بھی بات کی کہ جو ویسٹرن سیولائزیشن جس نیچ پہ پہنچ گئی ہے وہ ایک پلوٹوکریسی بن گئی ہے جہاں صرف امیر ترین لوگ اب ڈومینیٹ کر رہے ہیں. اب ان کو سائنس کی ضرورت بھی نہیں ہے، اب ان کو بس ہتھیار کی ضرورت ہے کہ مارو. جیسے ایمپائر ان ڈکلائن کا معاملہ آ گیا، امپیریلزم ان ڈکلائن کا معاملہ. امپیریلزم ایسی شکل گنونی بنا کے جینوسائیڈ کھل کے کر رہا ہے. اس وجہ سے ان کو اب سائنس کی جو ینگ بورژوازی تھی نا، اس کو سائنس چاہیے تھی، اس کو ڈیولپ کرنا تھا، گرو کرنا تھا. یہ اولڈ بورژوازی جو ہے نا، اس نے اب سائنس کو بھی خیر بات کہنا شروع کر دی. اب ساری سائنس تو چین میں ہو رہی ہے، سارا ڈیولپمنٹ انڈسٹری وغیرہ وہ تو وہاں چلی گئی ہے. اور یہ جو سوشل سائنس انہوں نے نئی بنائی ہے پوسٹ ماڈرنزم والی، توبہ توبہ، کانوں کو بندہ ہاتھ لگا لے جتنی بے وقوفی اس کے اندر شامل کی گئی ہے حد حساب. اور وہ ساری کی گئی ہے اسی چیز کے نام میں کہ نہیں یہ کیٹیگریز غلط ہیں، ان کیٹیگریز کو چاروں. سیڈلی ایڈورڈ سعید بھی اس میں شامل رہا اورینٹلزم کے حوالے سے. کیٹیگریز کا مسئلہ نہیں ہے، وہ کیٹیگریز جو ڈیولپ، سائنٹیفک کیٹیگریز جو ڈیولپ ہوئی ہیں وہ وزرا ہے پوری انسانیت کا، اور اس کو جو چیلنج کیا گیا ہے اور خاص طور پہ تھرڈ ورلڈ میں اس کا رزلٹ کیا تھا. مثال طور پہ فوکو بھائی جان خود خمینی کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے جہاں کہ خمینی کا انقلاب بالکل ٹھیک ہے، یہ آتھینٹک تھرڈ ورلڈ ریولوشن ہے، مارکسزم غلط ہے. مشیل فوکو اور پھر مشیل فوکو کے ساتھ، اور یہ مطلب جو بوڈیلارڈ ہے اگین فرینچ بڑا ریڈیکل مارکسسٹ بنتا ہے، یہ تو القاعدہ اور طالبان کے ساتھ جا کے کھڑا ہو گیا کہ دیکھو یہ ویسٹ کے کیٹیگریز کو چیلنج کر رہے ہیں، آتھینٹک قسم کے ٹیررزم بڑا زبردست. پاگل ہو گئے ہو، سب سے زیادہ ٹیررزم جو ہمارے پہ کری جا رہے ہیں تو ہماری سوسائٹیز کو برباد کر دیں گے. سو یو سی کہ یہ سارے جو آپ نے نہیں کہا، آپ پہ نہیں تنقید کر رہا مگر عمومی بات کر رہا ہوں کہ اس میں سے ایک جو نتیجہ نکالا جاتا ہے نا وہ ٹوٹلی آبسکیورینٹزم کی طرف جاتا ہے، اور انفیکٹ مذہبی انتہا پسندی کو اس جدید تھیوری کے نام پر جسٹیفیکیشن میں چلا جاتا ہے. یہ بہت عجیب و غریب سی ایک سچویشن ہے. اور انفیکٹ میں یہ کہوں گا جو ریٹریٹ فرام سوشل سائنس ہوئی ہے اور اکنامکس کو چھوڑنے کے پیچھے بھی میری یہ وجہ تھی کہ وہ اب ایک سائنس ہی نہیں انہوں نے اس کو رہنے دیا، انہوں نے اس کو تباہ کر دیا ہے. فرینکلی اسپیکنگ اکنامکس اگر آپ پڑھاتے ہیں جو سلیبس میں دی جاتی ہے، میں اس کو سائنس ہی نہیں مانتا، وہ ایڈیالوجی بن گئی ہے. اور یہ تو خیر چلیں چھوڑے اس کہانی کو، کسی اور وقت آپ کو سناؤں گا. یہ ریٹریٹ فرام سوشل سائنس اسی لیے ہے ویسٹرن اکیڈمی کے اندر کیونکہ فرینکلی اگر وہ سائنٹیفک تجزیہ کرے اپنے سماج کا اور دنیا کا تو اسی نتیجے پہ پہنچیں گے کہ سرمایہ داری نظام کے نتیجے میں یا تو ہم نے ایکولوجیکلی انسانیت کو تباہ کر دینا، یا ہم نے تھرڈ ورلڈ وار کے نتیجے میں انسانیت کو تباہ و برباد کر دینا، یا ہم نے اتنا لوگوں کو ایکسپلائٹ کرنا ہے کہ ان کو جینے کا حق نہیں دینا ہم نے. آپ میں سے کسی نے کہا تھا بھائی 21ویں صدی آ گئی، ہم یہاں سے کے مر رہے ہیں. وہاں پہ چین کے اندر اتنی ترقی کری جا رہی ہے کہ بندہ دیکھ کے یار رونا شروع ہو جاتا ہے کہ ہمارے ساتھ بھی تو ایسے ہو سکتا ہے. تھینک یو سو مچ. جی بہت شکریہ. فوٹو کے لیے آ جائیں آج فوٹو کے لیے. دیکھیں اس بحث کو بہت ہی شاندار انداز میں ہمارے دونوں مہمانوں نے کیا ہے. ایک منٹ پلیز. اگر آپ بر وقت تشریف لے آیا کریں، ٹائم سے اجلاس شروع ہو جایا کرے تو یہ دو دوستوں کو جو سوال رہ گئے ہیں شیخ خالد کے اور رانا صاحب کے تو یہ بھی شامل ہو جاتے ہیں. تو بہت شکریہ. اب میں اپنے ہی اس شعر پر اس سیشن کا اختتام کرتا ہوں کہ ہم نے ذہنوں میں سوالات ابھارے آبے، ہم نے ٹھہرے ہوئے پانی میں گرایا پتھر. بہت شکریہ آپ دوستوں کا.